یقیناً ہم سب کے بائبل مقدس میں کوئی نہ کوئی پسندیدہ کیریکٹرز ضرور ہوں گے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میرا پسندیدہ کیریکٹر کون ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پرانے عہد نامہ میں چند کیریکٹرز جو میرے دل کے بہت قریب ہیں، مجھے بہت پسند ہیں، ان میں داؤد سر فہرست ہے۔ اور داؤد کو پسند کرنے کی وجہ میرے نزدیک خداوند کا وہ کال ہے جو اس کے بارے میں خدا نے کہا، میرا بندہ داؤد میرے دل کے موافق ہے۔ My servant David is after my own heart۔ اور اگر آپ یہ سوچیں کہ کسی انسان کے لیے خدا اگر یہ بات کرتا ہے کہ وہ میرے دل کے موافق ہے تو یہ کتنا بڑا کریڈٹ ہے اس انسان کے لیے۔ اور داؤد مجھے اسی لیے پسند ہے۔ کیا داؤد راست باز تھا؟ یقیناً نہیں۔ سورما ضرور تھا، ایک اچھا بادشاہ بھی تھا، ایک بہت اچھا میوزیشن تھا، لیکن سب سے بڑی بات اس کی زندگی کی جو مجھے اپیل کرتی ہے وہ یہ تھی کہ وہ اپنے خداوند پر توکل رکھتا تھا، وہ اپنے خدا پر بھروسہ کرتا تھا۔ اب اگر کبھی آپ کو موقع ملے اور آپ داؤد سے پوچھیں کہ داؤد تو نے اپنے خدا کو کیسے جانا، کیونکہ خدا کے دل کے موافق ہونا میرے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے خدا کو جانتا تھا، اس کو پتا تھا کہ میرے خدا کو کیا پسند ہے، میرے خدا کو کیا ناپسند ہے، اور خداوند کو اس کی یہی بات بھا گئی، اس کا کل توکل اس کے خدا پر تھا۔ تو اگر ہم اسے کبھی پوچھیں کہ اے داؤد تو نے اپنے خدا کو کیسے جانا، تو وہ ہم سے یہی کہے گا، میں نے لکھ چھوڑا ہے، زبور 19 پڑھ لو، میں نے اپنے خداوند کو کیسے جانا یہ میں نے سب بیان کر دیا زبور 19 میں۔ اور زبور 19 کو اگر ہم دیکھیں تو یہ خدا کے مکاشفہ کے بارے میں، the revelation of God، how God has revealed himself to the mankind، کیسے خدا نے اپنے آپ کو بنی نوع انسان پر ظاہر کیا۔ اور اس کے لیے اس زبور کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر کے دیکھیں گے۔ پہلی آیت سے لے کر ہم 6 آیت تک دیکھیں گے خدا کا ایک عمومی مکاشفہ، a common revelation of God۔ اس کے بعد 7ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک ہم دیکھیں گے خدا کا ایک خصوصی مکاشفہ، a specific revelation of God۔ اور آخری چند آیات میں ہم دیکھیں گے God's personal revelation، خدا کا ایک ذاتی مکاشفہ جو اس نے اپنے بندہ کو عطا کیا۔ تو 3 چیزیں ہیں، common revelation of God، specific revelation of God and a personal revelation of God۔ اور ان 3 ہیڈنگز میں ہم اس زبور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب میں کہتا ہوں کہ جنرل یا کامن ریولیشن آف گاڈ یا خدا کا عمومی مکاشفہ، تو میری مراد یہ ہے کہ یہ مکاشفہ کل بنی نوع انسان کو دستیاب ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ And this is through the nature۔ یہ جو فطرت کے عوامل ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں ان میں ہمیں خدا نظر آتا ہے۔ رومیوں کے خط کے پہلے باب کی 20ویں آیت میں پولس کہتے ہیں، اب کسی کے پاس کچھ عذر نہیں باقی رہا، کیونکہ خدا کے لیے جو کچھ خدا کو جاننے کے لیے جو کچھ درکار تھا وہ ہمارے چاروں طرف بکھرا ہوا ہے۔ عوامل فطرت میں، نیچر میں خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے۔ And that is the common revelation of God to which every human being is exposed۔ اور اس کی چند کریکٹرسٹکس بتاتا ہے داؤد ہمارے لیے۔ اور یہ زبور وہ زبور ہیں، لکھا ہے فار دا choir ڈائریکٹر، میر مغنی کے لیے۔ غالباً داؤد نے اس کی دھن بھی بنا دی تھی۔
اور یہ صبح اور شام کی قربانی کے وقت ان زبوروں میں شامل ہے جو گائے جاتے تھے صبح اور شام کی قربانی کے وقت۔ وہ کہتا ہے آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی۔ داؤد کہتا ہے کہ خدا کو جاننے کے لیے بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ He is everywhere. He is exhibited in the nature. آپ کو صرف اپنے گھر سے، اپنے کمرے سے باہر نکل کر اوپر اپنی نگاہ دوڑانے کی ضرورت ہے اور آپ کو خدا کی قدرت کے مظاہر نظر آ جائیں گے۔ وہ کہتا ہے یہ آسمان ہی دیکھ لیں آپ، آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے، اس کی وسعت کو دیکھ لیں، اس کے رنگ کو دیکھ لیں، اور پھر دن کو سورج کو دیکھ لیں، رات کو چاند اور ستاروں کو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس آسمان کا بنانے والا کون ہے۔ اور پھر جب فضا پر ہم غور کرتے ہیں اور اس میں اڑتے ہوئے پرندوں کو ہم دیکھتے ہیں، رنگ برنگے پرندوں کو ہم دیکھتے ہیں، تو خدا کی صنائی، اس کے ہاتھ کی دستکاری ہمیں صاف نظر آتی ہے۔ اسی لیے پولس رسول کہتے ہیں ہمارے پاس اب کوئی عذر باقی نہیں بچا خدا کو جاننے کے بارے میں۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ انکار کر سکے کہ میں نے کبھی خدا کو نہیں دیکھا یا میں خدا کو نہیں جانتا۔ پھر وہ کہتا ہے دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت ستاتی ہے۔ یہ جس دنیا میں آج ہم رہتے ہیں نا، آن لائن دنیا ہے، اس نے ایک لفظ ہمیں سکھا دیا، 24/7۔ ہمیں آج کل ہر چیز 24/7 چاہیے ہوتی۔ اگر کوئی بیچ میں چھٹی آ جائے تو آج کل ہمیں برا لگتا۔ داؤد بھی یہ کہتا ہے کہ خدا کا یہ جو عمومی مکاشفہ ہے، ایک تو یہ چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور دوسری بات it's always there, it's ever there, it's 24/7۔ اس نے کہا دن میں بھی آپ خدا کی قدرت کے نشان دیکھ سکتے ہیں اور رات کو بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ دکان کبھی بند نہیں ہوتی، صرف دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ دن سے دن بات کرتا۔ There is a communication going on۔ اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ چاند کے جو سائیکل ہے، کہاں وہ غائب ہو جاتا ہے اور کہاں وہ پھر 15ویں کو 14ویں کی رات کو وہ پوری آب و تاب کے ساتھ ہمارے سامنے چمکتا ہے۔ اگر اس پر ہی تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیں، چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھ لیں، تو خدا کی قدرت صاف اور سامنے نظر آ جاتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے نہ بولنا ہے، نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے، ان کا سر زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچتا۔ کہتا درخت بولتے نہیں ہیں، پہاڑ بولتے نہیں ہیں، دریا بولتے نہیں ہیں، and yet they witness to the greatness of God. They witness to the creatorship of God، کہ ہمیں بھی بنانے والا کوئی موجود ہے۔ اور یہ ایک اور چیز ہے جو آج ہم مینجمنٹ کے حلقوں میں بڑی کہتے ہیں، نان وربل کمیونیکیشن ہے۔ کچھ بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ اب آپ کے چہرے بھی مجھے بہت کچھ بتا رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا نان وربل کمیونیکیشن، کہ کون بور ہو رہا ہے، کس کو اچھا لگ رہا ہے خدا کا کلام، تو بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو خدا کا عمومی مکاشفہ ہے، کامن مکاشفہ ہے، جو سب کے لیے ہے، اس میں الفاظ استعمال نہیں ہوتے۔
It's all non verbal. اور پھر وہ کہتا ہے یہ دنیا کی انتہا تک ہے، ان کا سر زمین پر ہے. دنیا کو تو آپ چھوڑ دیجئے، اپنے ملک میں نکل جائیے بائی روڈ، آپ سمندر کے کنارے کنارے بھی ٹریول کریں گے، آپ کو صحرا بھی نظر آئیں گے، آپ کو لہلہاتی ہوئی فصلیں بھی نظر آئیں گی، حتیٰ کہ آپ بالکل ملک کے شمال میں اونچے اونچے پہاڑوں کے درمیان پہنچ جائیں گے. جیسے جیسے لینڈسکیپ چینج ہوگا آپ کو خود قدرت کے مختلف مظاہر نظر آتے چلے جائیں گے. There is no limit to it, there is no end to it. تو کیا ہے؟ 24/7 ہے، کانسٹنٹ ہے، ہمیشہ رہنے والا یہ مکاشفہ ہے خدا کا. اور پھر اٹس نان وربل، کمیونیکیشن ہو رہی ہے، چاہے الفاظ کا استعمال نہیں ہے لیکن کمیونیکیشن چل رہی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اٹس ایوری ویئر، آپ چھپ نہیں سکتے خدا کی قدرت کے مناظر سے. کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ فٹ پاتھ پہ ہی چلتے چلتے ٹائلوں کے بیچ میں سے بھی گھاس اور چھوٹے چھوٹے پھول نکل رہے ہوتے ہیں. کہاں کس نے لگائے وہ؟ پہاڑوں کا سینہ چیر کر اونچے اونچے درخت نکل آتے ہیں. کون ان کو یہ قدرت دیتا ہے؟ کون ان کو یہ زور دیتا ہے؟ So there is a general revelation of God which is open for everyone، جو سب کے لیے ہے. پھر وہ اس میں سے ایک مثال ہمیں دیتا ہے. اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا. وہ سورج کو ایز این ایگزامپل ہمارے سامنے لے آتا ہے. آفتاب کے لیے ایک خیمہ لگایا ہے جو دلہے کی مانند اپنے خلوت خانہ سے نکلتا ہے. یہودی شادیوں میں جو کہ 7 دن چلا کرتی تھیں، جب نکاح ہو چکا ہوتا تھا اینڈ ایٹ دا ریسیپشن، ہمارے ہاں بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے لیکن اکثر اوقات ہمارے وہاں دلہا اور دلہن اکٹھے انٹری لیتے ہیں، لیکن وہاں کیا ہوتا تھا کہ دلہا پہلے آتا تھا اور دلہن بعد میں آتی تھی، لیکن وہ اپنی کینپی کو جہاں وہ بیٹھا ہوتا تھا اس کو چھوڑ کر اپنی دلہن کو ریسیو کرنے کے لیے جاتا تھا. جو دلہے کی مانند اپنے خلوت خانہ سے نکلتا ہے اور پہلوان کی طرح اپنی دوڑ میں دوڑنے کو خوش ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ آفتاب کی، سورج کی بات ہو رہی ہے. وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے اور اس کی گشت اس کے کناروں تک ہوتی ہے. 2 لوگ گلو کرتے ہیں، ایک دلہا، شادی والے دن کتنا خوش ہوتا ہے، the face is glowing. اور دوسرا ایک ایتھلیٹ، یہاں پہلوان کا لفظ استعمال کیا گیا. ایک ایتھلیٹ جب اپنی دوڑ جیت لیتا ہے، کیا آپ نے اس کے چہرے کی گلو دیکھی ہے؟ تو he is equating that to the glow of the sun، کہ جیسے سورج چمکتا ہے اسی طرح دلہا بھی وہ سورج کی طرح اپنی کینپی سے نکل کر آتا ہے اپنی دلہن کو ریسیو کرنے، اینڈ ہی از آل اسمائلز، آل گرن، گلوئنگ. اور اسی طرح سے ایک ایتھلیٹ جب اپنی ریس جیت جاتا ہے، ہی از آلسو گلوئنگ. اور پھر وہ کہتا ہے سب کچھ چھوڑ دیں آپ. یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں، کوئی اگر بصارت سے محروم ہے، کوئی نابینا ہے، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے نا کہ میں کیسے دیکھوں. اس نے کہا وہ بھی خدا کی قدرت سے بے بہرا نہیں ہے، کیونکہ دیکھ نہیں سکتا لیکن سورج کی تپش کو اپنی جلد پہ محسوس تو کر سکتا. So this is for everyone. کوئی دیکھ سکتا ہو نہ دیکھ سکتا ہو، خدا کا یہ کامن مکاشفہ، یہ جنرل مکاشفہ
یہ سب کے لیے ہے، یہ سب کے لیے ہے، ہر جگہ موجود ہے، 24/7 ہے، and it speaks out although no words are used. تو ایک تو یہ خدا کا ایک عمومی مکاشفہ ہے، ایک کامن ریولیشن ہے خدا کا. بٹ ناؤ ہی سوئچز گیئرز. 7ویں آیت میں جب ہم آتے ہیں، اس سے پہلے 6 آیت تک جہاں پر بھی اس نے خدا کا ذکر کیا اس نے ایل یا ایلوہیم کہا، لیکن جیسے ہی ہم 7ویں آیت میں آتے ہیں وہ خدا کا نام کو بدل دیتا ہے. اب وہ واو ہے، کیا کہتے ہیں، واو ہے، یود ہے، یاوے کا ذکر کرتا ہے، یہوہ کا ذکر کرتا ہے، ہاشم کا ذکر کرتا ہے، خدا کے اس نام کا ذکر کرتا ہے جو اس نے صرف بنی اسرائیل کو موسیٰ کی معرفت دیا تھا. تو 7ویں آیت سے جب بھی ہم آگے پڑھیں گے عبرانی میں، وہاں پر ایل کا ذکر نہیں ہے، ایلوہیم کا ذکر نہیں ہے، وہاں پر ہمیں کیا ملے گا؟ یاوے، میں جو ہوں سو میں ہوں. تو اب وہ خدا کے جنرل مکاشفے کو چھوڑ کر اب وہ اسپیسیفک مکاشفے پہ آ جاتا ہے اور وہ بات کرتا ہے شریعت کی. تو جیسے نیچر میں سے اس نے آفتاب کو چن لیا ایز این ایگزامپل، عوامل فطرت میں سے اس نے سورج کو چن لیا ایک مثال یا ایک تمثیل بیان کرنے کے لیے. اب وہ خدا کی شریعت کی بات کرتا ہے. پرانے عہد نامہ میں سے وہ خدا کی شریعت کو لے لیتا ہے، کیونکہ شریعت وہ کلام تھا جو کہ یہودیوں کا فخر تھا. 3 چیزوں پر وہ فخر کرتے تھے نا. پہلی چیز کہ وہ ابراہم کی اولاد ہیں، دوسری چیز وہ مختون ہیں، they are circumcised. اور جب مختون کی بات آتی ہے تو اس کو یوں ہی پڑھا کیجئے کہ وہ خدا کے ساتھ عہد میں شامل ہیں، کیونکہ ختنہ عہد کا نشان تھا. اور ان کا تیسرا فخر یہ تھا کہ ان کے پاس خدا کی شریعت ہے، اس زندہ خدا کا کلام ان کے پاس ہے. تو جو عمومی مکاشفہ تھا خدا کا وہ تو نیچر کے تھرو تھا، جو جس مکاشفہ کی اب ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ اسکرپچر کے تھرو ہے، خدا کے کلام کے وسیلے سے. اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو خدا نے اپنا کلام دیا. اور وہ بہت خوبصورت باتیں ہمیں بتاتا ہے. لیکن داؤد کی بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی اپنی بات کر لیں. وہ کہتا ہے خداوند کی شریعت کامل ہے. کیوں کامل ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک کامل خدا نے دی ہے. ایک کامل خدا کا کلام کامل ہی ہو سکتا ہے نا، کامل کبھی ناقص چیز نہیں دے سکتا. خداوند کی شہادت برحق ہے، خداوند کے قوانین راست ہیں، خداوند کا حکم بے عیب ہے، خداوند کا خوف پاک ہے، خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہیں. وہ سونے سے بلکہ کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں، وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شیرین. یہ وہ شخص ہیں جب 12 سال کا ہوا تھا تو اس کے ہاتھوں پہ، بازوؤں پر اور ماتھے پر منیچر فارم میں شریعت باندھ دی گئی تھی. جب ایک یہودی لڑکا 12 برس کا ہوتا ہے تو اس کو ایک سیریمنی میں سے گزرنا پڑتا ہے جس کو بار مزوا کہتے ہیں. اور بار مزوا کا مطلب ہوتا ہے شریعت کا بیٹا، کہ اب سے وہ شریعت کا بیٹا ہو گیا. تو یہ ایک شریعت کا بیٹا بول رہا ہے، وہ جس کے لیے شریعت خدا کی خوشنودی ہے،
جو خدا کی شریعت پر چلتا اور اس پر عمل کرتا تھا. اور اس کے بالکل برعکس ہم ہیں، جنہوں نے نہ شریعت پہ چلنا ہوتا ہے، نہ وہ شریعت ہمارے لیے بڑی دل خوش کن ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی شریعت نہیں بھائی، شریعت تو بڑی سخت چیز ہے، بڑی ہارش ہے، اٹس ویری ہارڈ ٹو فالو. ہم خداوند یسوع مسیح کا شکر کرتے ہیں جس نے ہمیں شریعت کے بند سے آزاد کر دیا. لیکن وہ جس کو شریعت دی گئی تھی، وہ جو شریعت پر عمل کرتا تھا، وہ کیا کہتا ہے؟ خداوند کی شریعت کامل ہے، یہوہ کی شریعت کامل ہے. کندن سے اس کو اٹس ویلیوبل ہے نا، کندن سے اس کو کمپیئر کر رہا ہے، شہد کے ٹپکوں سے اس کو کمپیئر کر رہا ہے، وہ شہد جو رس کے چھتوں میں سے گرتا. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہم تو فضل کے فرزند ہیں، ہمارا شریعت سے کیا لینا دینا. اور یہ سب اس غلط تفسیر کا نتیجہ ہے جو ہم غلطیوں کے خط کی سنتے رہتے ہیں. پالوس رسول نے کہا شریعت خداوند یسوع مسیح تک پہنچنے کے لیے ہماری استاد ٹھہری. اگر شریعت نہ ہوتی تو ہم خدا کو نہ پہچان پاتے، اور اگر شریعت نہ ہوتی تو پھر ہم اس فضل تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی تھی. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں پرانا عہد فضل ہے اور نیا شریعت ہے اور نیا عہد فضل ہے؟ ویری گڈ. اور کوئی نہیں کہتا؟ سارے کہتے ہیں. لیول 2 والے کم از کم نہیں کہیں گے، اور لیول 3 والے بھی نہیں کہیں گے. کیا پرانے عہد کا خدا کوئی اور تھا اور نئے عہد کا خدا کوئی اور ہے؟ یا وہ پرانے عہد میں فضل کرنا بھول گیا تھا اور اس کو نیا ایک دم سے یاد آیا کہ میں نے تو فضل بھی کرنا تھا؟ کیا کہتے ہیں یوحنا رسول اپنے انجیلی بیان کے پہلے باب کی 16ویں آیت میں؟ اس کی معموری سے ہم نے پایا کیا؟ فضل پر فضل. کیونکہ شریعت پہلا فضل ہمیں موسیٰ کی معرفت دیا گیا، یہ پہلا فضل تھا. اس کے بعد خدا نے اپنا بیٹا دے دیا جو کہ دوسرا فضل، فضل پر فضل. شریعت بھی خدا کا فضل تھا، اور جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آیا وہ بھی فضل ہے. موسیٰ ایک دن اپنے سسر یترو کی بھیڑیں چراتا چراتا کوہ حورب کے پاس نکل آیا. ایک جلتی ہوئی جھاڑی میں سے پکارا گیا. جب قریب گیا تو خدا نے کہا موسیٰ یہ لے میری شریعت، اس کو لے کر مصر جا، جو اس پر عمل کرے گا میں اس کو غلامی سے چھڑا کر لاؤں گا. یہ کہا تھا خدا نے موسیٰ سے؟ جی یہ کہا تھا؟ نہیں. کیا کہا تھا؟ جا فرعون سے کہے میرے لوگوں کو جانے دے. انکنڈیشنل. تو جو کوئی چیز بغیر کسی شرط کے ہو وہ کیا کہلاتی ہے؟ شریعت کی بنیاد میں فضل ہے. خدا نے پھر جب موسیٰ بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کے لے آیا اور اسی پہاڑ پر دوبارہ آیا تو خدا نے کہا موسیٰ اب لے میری شریعت اور جا اب میرے لوگوں کو دے دے اور ان سے کہنا کہ تم میرے فضل کا مزہ چکھ چکے ہو، تم میری نجات، میری مخلصی کا مزہ چکھ چکے ہو. اب اگر اس میں قائم رہنا ہے تو پھر اس پر عمل کر لے. بائبل کا خدا پہلے فضل کرتا ہے پھر فرما برداری کا تقاضا کرتا. فیتھ گریس بیفور اوبیڈینس. بائبل کا خدا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، بائبل کا خدا پہلے فضل کرتا ہے اور پھر
فرما برداری کا تقاضا کرتا ہے. اور جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر، اس نے یہ نہیں کہا کہ پہلے بیوے بچے بن جاؤ تو پھر میں اپنے بیٹے کو تمہارے لیے بھیجوں گا. یہ بائبل کا خدا نہیں کرتا. دوسرے معبود کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی، پہلے ذرا فرما برداری تو کر کے دکھاؤ، پھر سوچوں گا کہ تم پر فضل کرنا ہے کہ نہیں. چھوٹا فرق ہے، چھوٹا فرق ہے. بائبل کا خدا پہلے فضل کرتا ہے، پھر فرما برداری کا تقاضا کرتا ہے. آج کے سرمن سے صرف اگر یہ بات آپ لے گئے اپنے ساتھ تو میں سمجھوں گا میرے پیسے پورے ہو گئے. شریعت کی بنیاد فضل پر. کن لوگوں کو شریعت دی خدا نے اپنی؟ جن کو وہ اپنے فضل کے تجربہ سے گزار چکا تھا. جلدی سے دیکھیں خروج 20 باب، اور بچوں کو یاد آ جانا چاہیے کیا ہے خروج 20 باب میں. جی، خروج 20 باب میں کیا ہے؟ 10 احکام ہیں. اور جب سنڈے اسکول کے ٹیچرز بیٹھے ہیں یہاں، جب ہم بچوں کو سکھانا شروع کرتے ہیں تو ہم تیسری آیت سے شروع کرتے ہیں. We don't look at the context. اور یہی ہم نے آپ کو 3-4 دن رگڑ رگڑ کے سکھایا کہ سیاق و سباق کو دیکھنے کی ضرورت ہے. 20 باب اور پہلی آیت دیکھیں. اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں. اس کے بعد چھوٹا سا لکھ لیں اس کے آگے، اس لیے تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا. اس لیے تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. اس لیے تو میرا نام بے فائدہ نہ لینا. اس لیے تو یاد کر کے سبت کو پاک ماننا. اس لیے تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا. میں نے پہلے فضل کیا ہے، اس لیے اب میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ کرو. پہلے جو میں نے کرنا تھا. اور ہم کیوں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ پہلے اس نے ہم سے محبت. ٹھیک ہے جی؟ تو اٹس فضل فضل فضل. پرانا عہد بھی فضل ہے اور نیا عہد بھی فضل ہے. میں نے آپ کو کہا تھا پرانے عہد کا درمیانی بھی یسوع تھا اور نئے عہد کا درمیانی بھی یسوع. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک خدا 2 طریقوں سے نجات دیتا ہو اپنے لوگوں. یا ایک ہی خدا پہلے تو کہے ہاں جی پہلے ذرا شریعت کا تو رگڑا کھاؤ پھر میں فضل کروں گا. ایسا ہو نہیں سکتا. میرا خدا، بائبل کا خدا ایسا نہیں کرتا. تو کیا کہتا ہے؟ خدا کی شریعت کیا ہے؟ یہ خدا کا خصوصی مکاشفہ ہے. It is the specific revelation of God. یہ اس نے ہم پر فضل کر دیا کہ اس نے اپنی شریعت ہمیں دے دی. اور شریعت کا کام کیا تھا؟ کہ وہ خدا کی پہچان کرائے، انسان سے خدا کی پہچان کرائے. اس لیے وہ اتنی کانفیڈنٹلی کہتا ہے خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال، ہم سمجھتے ہیں بوجھ ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے. خداوند کی شہادت برحق ہے، نادان کو دانش بخشتی ہے. خداوند کے قوانین راست ہیں، وہ دل کو فرت پہنچاتے ہیں، خوشی، تسلی. خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے. خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہیں، وہ سونے سے بلکہ کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں، وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی. تو کیا کہہ رہا ہے؟
दाऊद यहाँ पर एक, हमने उसे पूछा था ना कि तूने अपने खुदा को कैसे जाना, कह रहा मैं बता देता हूं। जब अपने बाप की भेड़ों को लेकर निकलता था, छोटा सा लड़का था, हर तरफ खुदा की कुदरत के मनाजिर नजर आते थे, उसका जनरल मुकाशवा हर तरफ फैला हुआ नजर आता था। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, 12 साल का हुआ, तो मुझे शरीयत रटा दी गई, सीख ली मैंने। उस कॉमन रेवलेशन पर, जनरल रेवलेशन पर खुदा ने एक और फजल किया कि मुझे अपने कलाम के वसीला से अपना मुकाशफा दे दिया। और ये उन लोगों के लिए है जिनके पास खुदा का कलाम पहुंच, वो अमूमी तो सबके लिए था ना, उसे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। ये उनके लिए है जिनके पास खुदा का कलाम पहुंचता। कहां तक लेकर जाना है इंजील की बशारत को, कहां तक लेकर जाना है? दुनिया की इंतहा। फिर जब ये लेकर जाएंगे और लोगों को जनरल के ऊपर स्पेसिफिक मिल जाएगा, तो दो आदशाह हो जाएंगे ना बात। और अब वो कहता है ना, देखें, अब वो पहले हम करके बात कर रहा था, अब वो कहता है मैं, चेंज होगी, टोन चेंज हो गई। नीज उनसे तेरे बंदे को आगही मिलती है। अब वो अपनी बात कर, अब आ गया पर्सनल रेवलेशन। तो खुदा बात करता है ना अपने लोगों के साथ, आज भी करता। अब वो पर्सनल लेवल पर आ गया कि ठीक है, वो जनरल मुकाशवा भी है, वो स्पेसिफिक मुकाशवा भी है, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूं कि खुदा ने मुझे अपना जाती मुकाशवा भी, पर्सनल रेवलेशन भी दिया है। नीज उनसे तेरे बंदे को, अब वो हम की बात नहीं कर रहा, एकदम से टोन चेंज हो गई, प्रोनाउन चेंज हो गया। अब वो कहता है तेरे बंदा मुझे, नीज उनसे तेरे बंदे को आगही मिलती है, उनको मानने का अजर बड़ा है। कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? किसकी बात कर रहा था ऊपर? खुदा की शरीयत की। पौलुस रसूल क्या कहते हैं गलतियों के खत में कि वो हमारी खताओं को, हमारे ऐबों को, हमारे गुनाहों को हमारे सामने लाकर रख देती है खुदा की शरीयत। तो उसने कहा अगर ये ना होता मेरे पास ये वाला मुकाशफा, तो फिर मैं कैसे अपनी भूल चूक को जान सकता था? या कोई कैसे जान सकता है जब तक खुदा उसको, उस पर अपने आप को जाहिर ना कर दे। और बाइबल का खुदा तो पहली किताब के पहले सफे से इंसान से मिलने आता रहा ना। We believe in a God who communicates, जो बात करता है, जो अपने आप को जाहिर करता है। अब वो यहाँ पर दो किस्म के गुनाहों का जिक्र करता है। कहता है कि ये शरीयत है जो गुनाह की पहचान कराती है। कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? तू मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर। पोशीदा ऐब कौन से होते हैं जी? जो खलवत खानों में किए जाते हैं और जिनके बारे में हम सोचते हैं कि किसी ने नहीं देखा हमें। दाऊद ने भी एक ऐसी ही हरकत की थी ना, और उसने कहा मेरे चंद गार्ड्स के अलावा शायद किसी को कानों, और ये तो मेरे वफादार हैं ना, तो ये तो किसी को नहीं बताएंगे। और एक दिन खुदा ने नातन को उसके दरबार में भेज दिया, और नातन ने जब फर्दे जुर्म आयद कर ली, नातन की टांगें कांप रही होंगी ना वहां आते आते। बादशाह के सामने जाकर
اس کا گناہ اس کے منہ پر بیان کرنا. یوحنا بپتسمہ دینے والے کا کیا حال ہوا؟ اس نے بھی تو بادشاہ وقت سے کہہ دیا تھا نا کہ اس نے بھی بادشاہ وقت سے کہہ دیا تھا کہ تو نے اچھا نہیں کیا، تو اپنے بھائی کی بیوی کو اپنے گھر میں رکھتا ہے. کیا ہوا؟ سر قلم کر دیا گیا. ناتن بھی ڈرتا ہوا کانپتا ہوا جا رہا ہوگا نا بادشاہ کے حضور میں کہ کہیں میرا سر قلم نہ کروا دے. تو پہلے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن جب داؤد نے سنا تو اس پر کپ کبھی طاری ہو گئی ہوگی. اور یہی سوال اس کے ذہن میں اٹھا ہوگا نا، اس کو کس نے بتا دیا؟ تو کس نے بتایا تھا ناتن کو؟ تو وہ پوشیدگی کے گناہ چاہے انسانوں کی نظر سے چھپ جائیں، چاہے وہ وائرل نہ ہو وہ ویڈیوز، لیکن خدا دیکھتا ہے. یہ ہے پوشیدگی کا گناہ. تو وہ کیا کہتا ہے؟ کون اپنی بھول چوک جان سکتا ہے؟ اے خداوند، میں اپنے گناہ کا چارہ نہیں کر سکتا، مجھے میرے پوشیدہ گناہوں سے بچا. پالوس رسول بھی تو یہی کہتے ہیں نا، جو نیکی کرنا چاہتا ہوں وہ ہو نہیں پاتی، اور جس گناہ سے بچنا چاہتا ہوں وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. اور رومیوں کے خط کے 7ویں باب کے آخر میں وہ ایک ڈیسپریشن والی ایک سنائی دیتی ہے ہمیں، ہائے میں کیسا کم بخت آدمی ہوں، کون مجھے گناہ کے اس بدن سے چھڑائے گا. داؤد کو بھی وہی احساس ہوا. اس نے کہا میں نہیں، مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھ سکوں، گناہوں سے بچا سکوں. آئے خداوند، تجھے جان لیا، تیرے عمومی مکاشفہ سے بھی جان لیا، تیرے خصوصی مکاشفہ سے بھی جان لیا، تو بچا سکتا ہے، تو پھر مجھے بچا لے. اس لیے خدا نے بھی کہا کہ میرا بندہ ہے تو گناہ گار، لیکن اس کو یہ احساس ہے کہ وہ اپنے گناہ پر قابو نہیں پا سکتا، اس کو میری ضرورت ہے، اس لیے وہ میرے دل کے موافق ہے. تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر، تو اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے باز. یہ بے باکی کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بے باکی تو نہ ہوئی نا ان میں سے. بے باکی کے گناہ وہ ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں. اگر آپ کبھی گاؤں گئے ہوں، پنجاب میں خاص کر، تو ہمارے جو بابے ہوتے ہیں نا، پرانے لوگ، اکثر بات کرتے کرتے گالی دے جاتے ہیں، ہے نا؟ اور ان کو کہو کہ چاچا جی ہے کی میں کدوں کوئی گال کڈی. یہ ہوتے ہیں بے باکی کے گناہ، کہ جن کو ہم نے گناہوں کی لسٹ سے خود خارج کر رکھا کہ نہیں 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 جی، اس سے کیا ہوتا ہے، وہ کدی کدی جھوٹ بول لیتا، کوئی گل نہیں. ہاں جی، دوسرے کی بھلائی. اچھا، آپ کیا جانتے ہیں کسی کی بھلائی؟ تو ہم نے اپنے لیے خود ریلیکسیشنز دے دی ہوئی ہیں. یہ ہیں بے باکی. تو چاہے وہ پوشیدہ گناہ ہیں، چاہے وہ بے باکی کے گناہ ہیں، داؤد کہتا ہے میں اپنے آپ کو ان سے باز رکھنے سے قاصر ہوں. آئے خداوند مجھے بچا، تو اپنے وہ مجھ پر غالب نہ آئے تو میں کامل ہوں گا. کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ میں اپنے آپ سے کامل نہیں ہو سکتا. جان گیا ہے وہ اپنے خدا کو، میں نے پہچان لیا تجھے، میں خود اپنے آپ کو کامل نہیں کر سکتا، وہ مجھ پر غالب نہ آئے تو بچائے گا. ہم کیا کہتے ہیں؟
جب دعائے ربانی پڑھتے ہیں ہمیں آزمائش میں نہ لا، اگرچہ کہ وہاں لفظ ہے برے سے بچا، برائی نہیں ہے لیکن ہم کہتے رہتے ہیں برائی سے بچا، برائی سے خود بھی بچنا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی. وہاں ہے فرام دی ایول ون، برے سے بچا، جس پر ہمارا بہت دفعہ بس نہیں چلتا. وہ مجھ پر غالب نہ آئے تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہ سے بچا. اس کی زندگی کے تجربے نے اس کو سکھا دیا تھا کہ کسی ایک کمزور لمحے میں وہ بھی گر سکتا ہے. جو اتنا بڑا سورما ہے وہ بھی گر سکتا ہے. تو وہ خدا کے سامنے گھٹنوں کے بل ہو گیا، اے خداوند تو بچا، میں نہیں بچا سکتا اپنے آپ کو. اور آخر میں کیا ہی خوبصورت دعا ہے، جو کلوز کرتا ہے ساری چیزوں کو. 14ویں آیت میں، میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ہے. کیا خود سے نہیں، اس نے پہلے ہی کہہ دیا تیری وجہ سے تو بچائے گا تو پھر میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے گا. اے خداوند، اے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے. کیا خوبصورت سمری ہے پورے زبور کی. اے خداوند، اے میری چٹان. چٹان کہاں ہوتی ہے؟ نیچر میں. تو شروع کہاں سے کیا تھا اس نے؟ خدا کے جنرل مکاشفے سے. جو نیچر ہے، عوامل فطرت ہیں، اس نے چٹان وہاں دیکھی تھی. شاید چٹانوں پہ رات کو سوتا بھی رہا ہوگا. اس کو پتا تھا کہ چٹان مضبوط ہوتی ہے، اور وہ اپنے خداوند کو چٹان سے تشبیہ دیتا ہے. اے میری چٹان، میرے بچانے والے اور میرے فدیہ. یہ اس کو کہاں سے پتا چلا کہ خدا میرا فدیہ دینے والا ہے؟ شریعت سے، خدا کے کلام سے. تو سمرائز کر رہا ہے، کہتا ہے میں نے پہلے چٹان اور عوامل فطرت کی بات کی تھی، تو وہ چٹان کی بات کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے اے میرے فدیہ دینے والے، یہ مجھے تیرے کلام سے پتا چلا کہ تو نے میرا فدیہ دیا. داؤد کی بائبل کتنی بڑی تھی؟ داؤد کی بائبل کتنی بڑی تھی؟ شریعت شاید یشوا کی کتاب یا کچھ قاضیوں کا ذکر ہو چکا ہو. میں اور آپ داؤد سے زیادہ خوش قسمت ہیں. اس کے پاس اس کتاب کا شاید 1/4 حصہ تھا. میرے اور آپ کے پاس یہ پوری خدا کا مکمل مکاشفہ موجود ہے. اس کا تو ذکر اس نے کر دیا نا. جب وہ شریعت کی بات کرتا ہے تو شریعت کو ایگزامپل کے طور پر لیتا ہے. اس کی مراد خدا کے کلام سے تھی. لیکن میں اور آپ ایک اور وجہ سے داؤد سے زیادہ خوش قسمت ہیں کہ میرے اور آپ کے پاس مسیح ہے. اور کسی شخصیت نے دنیا میں کبھی نہیں کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. ہمارے پاس وہ تو داؤد کا، وہ تو مسیح کا باپ تھا نا. یسوع کو ابن داؤد کہا جاتا تھا، لیکن ہمارے پاس تو ابن داؤد موجود ہے. اور خداوند یسوع مسیح خدا کا مکمل، کامل اور حتمی مکاشفہ ہے. اس کے بعد کسی اور مکاشفے کی ضرورت نہیں. He is the full, the final and the absolute revelation of God. اس کے بعد کسی مکاشفہ کی ضرورت نہیں رہتی. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. ایک لوتا بیٹا جو باپ کی
گود میں ہے اس نے ظاہر کیا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں جو لفظ استعمال ہوا وہ ایکسگاٹو ہے. اس نے ظاہر کیا، جس سے ہمارا انگریزی کا لفظ نکلتا ہے ایکسجیسس. تو خداوند یسوع مسیح خدا کی تفسیر. یسوع کو جان لیا تو خدا سمجھ میں آ جائے گا خود بخود ہی. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. میں اور باپ ایک. So we are blessed. We are more blessed than David ever was. وہ تو کہتا ہے میرے پاس عمومی مکاشفہ تھا اور خصوصی مکاشفہ تھا. میرے پاس ایک ذاتی مکاشفہ تھا خدا کا. میں نے اپنے گناہ سے جو میں نے کیا خدا کے حضور بہت کچھ سیکھ لیا. لیکن میرے اور آپ کے پاس یہ کلام لفظی ہے خدا کا مکمل مکاشفہ، اور میرے اور آپ کے پاس خدا کا بیٹا ہے جو کہ اس کا حتمی مکاشفہ ہے. اگر یہ سب کچھ ہوتے ہوئے خدا ہمارے بارے میں یہ نہ کہہ سکے کہ میرے یہ بندے میرے دل کے موافق ہیں، تو پھر ہم بہت بد نصیب ہوں گے. We have more resources than David ever had. خدا کو جاننے کے لیے ہمارے پاس داؤد سے کہیں زیادہ موجود ہے. کہیں خدا آہ نہ بھر لے، ملول نہ ہو جائے کہ اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے ہم نے اس کو نہیں جانا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے.